love for all, hatred for none. The following program is sponsored by the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Germany. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 4 اپریل 2026 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحپہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے اپنے لائیو ڈسکشن پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا چوتھا اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس مکمل سیریز میں ہم صفات باری تعالی اور ان کے ظہور کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے، یعنی ہمارے ناظرین اپنے سوالات کے ذریعہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے سوالات یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ہمارے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ علماء کرام کا جو پینل یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے، میں سب سے پہلے اس کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا منصور احمد صاحب مسرور اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا آج کے پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، انسانی زندگی کا حقیقی سکون اللہ تعالیٰ کی پہچان میں مضمر ہے۔ جب دل اس یقین سے بھر جاتا ہے کہ ہمارا رب سمیع، بصیر، قادر اور قریب ہے، تو مشکلات آسان محسوس ہونے لگتی ہیں۔ صفات الہیہ کا علم ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس پر کامل توکل کی طرف لے جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ نشست اسی شعور کو بیدار کرنے کی ایک کوشش ہے، اور اسی ضمن میں خاکسار کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا منصور احمد صاحب مسرور سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الحلیم کا مفہوم کیا ہے، اور اس صفت کا انسانوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ نصر من اللہ صاحب، آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الحلیم کا کیا مفہوم ہے اور اس کا کیا اثر انسانی زندگی پر پڑتا ہے۔ تو اس تعلق میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الحلیم کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا، اور ایک مطلب ہے جوش کے بغیر کام کرنے والا، انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ کام کرنے والا، جو طیش میں آ کر اندھا دھند کام کرنے والا نہ ہو۔ اور ایک مطلب ہے عقل مند، سمجھدار اور دانا۔ تو یہ مختلف معنی ہیں، اب میں ان کی مختصر وضاحت کرتا ہوں۔ یہ جو مطلب ہے کہ درگزر کرنے والا اور پردہ پوشی کرنے والا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ دیکھتا ہے اور ظلم و زیادتی دیکھتا ہے، لیکن وہ
فوری گرفت نہیں کرتا، فوری سزا نہیں دیتا اور فوری طور پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اور یہ جو مطلب ہے کہ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ کام کرنے والا، بغیر جوش اور بغیر غیظ و غضب کے کام کرنے والا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس رنگ میں گرفت نہیں کرتا، بندوں کے گناہ کو دیکھ کر، ظلم و زیادتی کو دیکھ کر فوری طور پر اس رنگ میں وہ نہیں پکڑتا کہ بالکل تباہ و برباد کر دے، ملیا میٹ کر دے، بلکہ وہ مہلت دیتا ہے۔ خدائے حلیم مہلت دیتا ہے اور بندوں کو موقع دیتا ہے تاکہ وہ اصلاح کر لیں اپنی اور نیک بن جائیں۔ اور فوری طور پر سزا نہ دینا اور مہلت دینا یہ کوئی غیر معقول بات نہیں، بلکہ یہ عقل مندی کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت الحلیم کا ایک مطلب جیسا کہ میں نے بتایا عقل مند، سمجھدار اور دانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو مہلت دیتا ہے تاکہ بندے اپنی اصلاح کر لیں، تو یہ حکمت اور دانائی کی بات ہے، غیر معقول بات نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بچوں کی شرارت دیکھتے ہیں لیکن ڈھیل دیتے ہیں، اور اساتذہ بھی طلباء کو ڈھیل دیتے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی مجرم کو ڈھیل دیتی ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، کون کیسا ہے، کیا ہے، اور اس کی نظر ہوتی ہے، لیکن ڈھیل دیتی ہے گورنمنٹ۔ ہاں، جب موقع آ جائے تو پھر وہ مواخذہ بھی کرتی ہے اور ماخوذ کر کے قید خانے میں بھیج دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الحلیم کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو ایک بڑا اثر اور ایک بڑا فائدہ تو یہی ہے جو ذکر کیا گیا کہ انسان کو موقع مل جاتا ہے تاکہ وہ غور و فکر کر لے اور اپنی اصلاح کر لے اور نیک بن جائے اور نیکی کے راستے پر چل پڑے۔ اگر اللہ تعالیٰ موقع نہ دے، مہلت نہ دے اور فوری گرفت کر لے تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انسان تو کمزور ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے، اس سے کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا مہلت دینا ہے، دراصل یہ واپسی کا راستہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سارے چور اور زانی بالآخر قطب اور ابدال بن گئے۔ تو وہ کیسے قطب اور ابدال بنے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الحلیم سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجرم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مجرم وہ ہوتے ہیں جو کہ ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھے ہوئے نہیں ہوتے، عقیدہ خواہ ان کا کیسا ہی گمراہ کن کیوں نہ ہو اور وہ خود ضلالت اور گمراہی میں بے شک پڑے ہوئے ہوں، لیکن اگر وہ ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھے ہوئے نہیں تو پھر خدائے حلیم ان کا مواخذہ اس دنیا میں نہیں کرتا، وہ ان سے آخرت میں سوال و جواب کرے گا۔ اور اگر فوری گرفت کرنے لگ جائے اللہ تعالیٰ تو پھر نسل انسانی چل نہیں سکتی، کیونکہ سب ماخوذ ہو کر اپنے گناہوں میں سب فنا ہو جائیں گے اور نسل انسانی مٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے گناہوں پر فوری مواخذہ کرنے لگے تو پھر کوئی انسان بچ نہ پائے، زمین میں کوئی جاندار ہی نہ رہے، سب فنا ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ دراصل اصلاح چاہتا ہے، اسی وجہ سے وہ فوری مواخذہ نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے نیک بن جائیں اور سدھر جائیں، لیکن وہ جبراً نیک نہیں بناتا، کیونکہ ہدایت اور گمراہی کا راستہ اس نے بتا دیا ہے۔ جو چاہے ہدایت کے راستے پر چلے اور جو چاہے گمراہی کے راستے پر چلے، تاکہ جو جزا سزا کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نافذ ہو سکے۔ اگر کسی کو جبراً نیک بنا دیا تو پھر انعام کیسا؟
تو اللہ تعالیٰ جبراً نیک نہیں بناتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا کا قانون سخت ہو جائے اور ہر زانی پر بجلی گرے اور ہر ایک چور کا ہاتھ جو ہے وہ گل سڑ کر گر جائیں، اور جو سرکش ہے اور خدا کا منکر ہے اس پر طاعون کی مار پڑے، تو ایک ہفتہ سے پہلے پوری دنیا نیکی اور پاک بازی کا چادر اوڑھ سکتی ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے کہ وہ جبراً کسی کو نیک بنائے، وہ مہلت دیتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی صفت الحلیم سے فائدہ اٹھا کر اگر نیک بننا چاہے تو وہ نیک بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں مہلت دیتا ہے؟ اس لیے بھی ایک جواب تو بار بار آ چکا ہے کہ انسان تاکہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر نیک بن جائے، اور اس لیے بھی مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور عربی کا محاورہ ہے الانسان مرکب بالخطأ والنسیان، کہ انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، تو غلطیاں اور کوتاہیاں اس سے ہوتی رہتی ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت پکڑ بھی لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور اس وجہ سے بھی دیتا ہے کہ تاکہ اتمام حجت ہو جائے اچھی طرح۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں دین اور مذہب کا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جو کچھ معلوم ہے وہ غلط معلوم ہے۔ بارہا ہم نے پڑھا ہے، جب حضور اپنا لیکچر ختم کر چکتے ہیں، خطاب حضور کا ختم ہو جاتا ہے، اور تو سامعین تاثر دیتے ہیں، غیر قوم کے لوگ، خاص طور پر عیسائی، وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اسلام ہے، تو اگر یہ اسلام ہے تو ہمیں اس سے کوئی دقت نہیں، تو ہمیں تو جو معلوم تھا وہ غلط معلوم تھا۔ گویا کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو کچھ پتہ نہیں، اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو پتہ ہے تو غلط پتہ ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے تاکہ انسان غور و فکر کر لے اور تحقیق کر لے، اور جو صحیح راستہ ہے وہ اپنائے۔ اور آخر پر عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سب سے زیادہ اپنانے والے انبیاء کرام ہوتے ہیں، اور انبیاء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا فہم و ادراک رکھنے والے تھے، اور اس کو اپنے وجود میں ڈھالنے والے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حلیم اور بردبار تھے، اس تعلق میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، لمبی حدیث ہے، خلاصہ عرض کروں گا کہ ایک موقع پر ایک یہودی عالم زید بن ثانا اس کا نام تھا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ملاقات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی تمام علامات دیکھیں، لیکن ایک علامت کا مجھے پتہ نہیں لگ رہا تھا، وہ یہ کہ اس کا حلم اس کے غصے پر غالب ہوگا، اور اس کو جتنا غصہ دلایا جائے گا اور جتنی اس کی گستاخی کی جائے گی، اس سے اتنی ہی حلیمی اور بردباری کا اظہار ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس جستجو میں لگا رہا، اس طاق میں لگا رہا کہ مجھے اس علامت کا بھی پتہ لگ جائے۔ تو کہتے ہیں ایک موقع پر ایک دیہاتی آیا، بدوی، اور اس بدوی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، فلاں گاؤں والے مسلمان ہو گئے ہیں، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، آپ کو وافر رزق ملے گا، لیکن ہوا یہ کہ بارش کی کمی کی وجہ سے وہ قحط کا شکار ہو گئے ہیں، اور اب یہ خدشہ ہے کہ کہیں غیر سے کچھ مدد لے کر وہ غیر میں نہ چلے جائیں، تو آپ ان کی کچھ مدد فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو کچھ بھیجنے کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر کہا کہ اس وقت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کی طرف بھیجی جا سکے۔ زید بن ثانا وہاں تھے، انہوں نے کہا کہ میں قرض دیتا ہوں، اور اس قرض سے ان کی مدد کر دی جائے اور میرا قرض بعد میں واپس کر دیا جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش اس کی قبول کر لی، اور ایک معین مقدار کھجور کے عوض اسی وقت زید بن ثانا نے 80 مثقال سونا نکال کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اور
بات یہ ہے کہ اور میعاد طے ہو گئی کہ قرض کی واپسی کب ہوگی، لیکن میعاد ختم ہونے سے پہلے زید بن ثانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور چادر کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد، تم میرا قرض ادا نہیں کرو گے؟ اور مجھے پتہ ہے کہ بنو عبد المطلب قرض کی ادائیگی میں بہت برے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام پیش نظر نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر، تم مجھے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ قرض دار کا قرض ادا کرو، اور اس کو کہہ سکتے تھے کہ قرض کے مطالبہ میں نرمی کرو۔ تو یہ حلیمی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اور جو کھجور دینا ہے وہ دو، اور 20 سا اور زیادہ دو۔ تو ارشاد کی تعمیل کی حضرت عمر نے۔ زید بن ثانہ نے پوچھا کہ یہ زائد کیوں؟ تو حضرت عمر نے بتایا کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا اس کے عوض۔ پھر زید بن ثانہ نے پوچھا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں پہچانتا۔ کہنے لگا میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہی یہودی عالم؟ کہنے لگا ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے یہ حرکت کی، ایسی گستاخی کی؟ تو پھر وہ سارا واقعہ زید بن ثانہ نے بیان کیا اور کہا کہ گواہ رہو، میں جو ہے اسلام قبول کرتا ہوں، اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں اور محمد کو اس کا رسول مانتا ہوں۔ یہ اور اسلام اس نے قبول کیا اور کہا کہ میری جتنی بھی دولت ہے میں نصف دولت اسلام کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اللہ تعالیٰ کی صفت الحلیم پر جو خطبات دیے، ان میں سے ایک خطبہ میں آپ نے یہ حدیث بیان کی اور فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد زید بن ثانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے رہے اور جنگ تبوک میں بھی شریک ہوئے، اور جنگ تبوک سے واپسی پر راستے میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ اختصار سے میں نے عرض کیا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ اسی تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قریب کی جو تفصیل قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے اس کی مزید تشریح بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنت کنزم مخفیاً فاردت ان اعرف فخلقت آدم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس حدیث قدسی میں کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے پہچانا جائے، مجھے جانا جائے، تو میں نے آدم کو پیدا کیا۔ تو اس حدیث قدسی سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اس لیے کی ہے کہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے، اس کو جانے، اس کو سمجھے، اور پھر اس کی عبادت کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے والا بنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم اپنی ظاہری عقل یا اپنی آنکھوں سے نہیں پہچان سکتے، نہیں جان سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیب در غیب، مخفی در مخفی اور وراء الورا ہے، اس کو ہماری عقلیں دریافت نہیں کر سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہماری بصیرتیں، ہماری بصارتیں، ہماری عقلیں جو ہیں وہ شناخت نہیں کر سکتی، وہ خود ہمیں اپنا عرفان اور اپنا ادراک کرواتا ہے۔ اور وہ عرفان اور وہ ادراک جو اللہ تعالیٰ اپنا ہمیں کرواتا ہے وہ عقل کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی ضمن میں یہ فرمایا کہ عقل سے کچھ مدد ضرور مل سکتی ہے، عقل ہمیں ہونا چاہیے کے مقام تک پہنچا سکتی ہے، یہ بتا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہونا چاہیے، لیکن وہ واقعتاً موجود ہے یہ عقل نہیں بتا سکتی۔ تو یہ کس طرح پتہ لگے گا پھر کہ واقعتاً وہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے؟ تو اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ذات کا عرفان لوگوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے، اپنی شناخت پیدا کرنے کے لیے وہ اپنے انبیاء کو مبعوث کرتا ہے،
اور انبیاء کو مبعوث کرتا ہے اپنی صفات کا مظہر بنا کر۔ تو گویا انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے، اور اس ذریعے سے پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء کے بارے میں کہ یہی ایک قوم ہے جو خدا نما ہے، جس کے ذریعے سے وہ خدا جس کا وجود دقیق در دقیق اور مخفی در مخفی اور غیب الغیب ہے ظاہر ہوتا ہے، اور ہمیشہ سے وہ کنز مخفی، وہی الفاظ حضور نے استعمال فرمائے جو حدیث قدسی میں آئے کہ وہ کنز مخفی جس کا نام خدا ہے نبیوں کے ذریعے ہی شناخت کیا گیا ہے۔ اور نبیوں کے ذریعے شناخت کیا گیا ہے تو کیسے؟ تو وہ میں نے بھی ذکر کیا، وہ اس طرح کہ انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان خدا تعالیٰ کو پہچاننے لگتا ہے اور اس کو جاننے لگتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی 2 اقسام بیان فرمائیں۔ ایک وہ صفات جن کو صفات تنزیہیہ کہا جاتا ہے، یہ وہ صفات ہیں جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن میں انسان اللہ تعالیٰ کی مشارکت نہیں کر سکتا، وہ صفات میں اللہ تعالیٰ کا، ایسی صفات میں اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہو سکتا، ایسی صفات وہ اپنا نہیں سکتا۔ لیکن دوسری قسم کی صفات وہ ہیں جن کو صفات تشبیہیہ کہا جاتا ہے، یہ وہ صفات ہیں جو انسان بھی اپنا سکتا ہے اور حسب مراتب اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے انبیاء کا مقام بہت اونچا اور بلند ہوتا ہے، وہ بطور عتم ان صفات کا مظہر بنتے ہیں، اور حسب مراتب جتنا انسان نیک ہو، جتنی اس کی روحانی صلاحیت ہو، اخلاقی صلاحیت ہو، اس نے ترقی کی ہوئی ہو، اس اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنتا ہے، اور اس کا ادراک اس کو حاصل ہوتا ہے اور اس کو وہ ظاہر کرنے لگتا ہے۔ تو اس تمہید کو عرض کرنے کے بعد صفت قریب کے بارے میں آپ نے سوال کیا۔ یہ بہت ساری صفات جن کا ظہور انبیاء کے ذریعے ہوتا ہے، اور جن صفات کو پہچاننا دراصل انسان کی زندگی کا مقصد ہے، انہی میں سے یہ صفت قریب بھی ایک بہت اہم صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اور خلفائے کرام نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اس صفت کا ذکر آتا ہے۔ بڑی اہم آیت ہے سورۃ البقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت قریب کا ذکر فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میرے وجود کے بارے میں دریافت کریں، تو ان کو یہ بتا میری دلیل کہ میں قریب ہوں۔ اور قریب ہونے کا ثبوت بھی ساتھ ہی بیان فرمایا کہ اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے کچھ چیز مانگتا ہے، مجھ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، تو میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ تو اپنے قریب ہونے کی صفت قریب کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوں بیان فرمایا۔ پھر ایک اور آیت میں اپنی صفت قریب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب، اتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اتنی قریب ہے، کوئی دنیاوی چیز اتنی قریب انسان کے نہیں ہو سکتی جتنی قریب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کو اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سمجھایا کہ اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، اس سے زیادہ قربت کا تصور انسان کو نہیں دلایا جا سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس حد تک انسان کے میں قریب ہوں۔ پھر ایک آیت میں قرآن مجید میں آتا ہے ان ربی قریب مجیب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ آیت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یقیناً میرا رب قریب ہے اور مجیب ہے، یعنی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہاں پر بھی وہی مضمون دراصل بیان ہوا ہے کہ اس کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ مجیب ہے، یعنی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی چند ایک آیات تھی۔ پھر احادیث کا آپ نے ذکر کیا، احادیث میں بھی مختلف جگہوں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس صفت کا ذکر فرمایا ہے۔
ایک موقع پر صحابہ جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے دعا کر رہے تھے اور بلند آواز سے دعائیں کر رہے تھے، اور آج کل ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے احمدیوں کے علاوہ غیر احمدی فرقوں میں اونچی اونچی آواز میں دعا کرنے کا رجحان ہوتا ہے، وہ اونچی اونچی آواز میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی ایک موقع پر صحابہ جو ہے اونچی آواز میں دعائیں کر رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ اونچی آواز میں دعا کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اپنی ذات پر رحم کرو، تم ایک ایسے وجود کو پکار رہے ہو، ایسے وجود کو دعوت دے رہے ہو، دعا کر رہے ہو جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انکم تدعون سمیعا قریبا، کہ تم ایسے وجود کو بلا رہے ہو، پکار رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو جو سمیع ہے، سننے والا ہے اور قریب ہے، تمہارے قریب ہے، شاہ رگ سے قریب ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں بھی آیا۔ تو اتنی اونچی اونچی آواز میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جتنا خاموشی سے آہستہ سے اللہ تعالیٰ کو پکارو گے تمہاری پکار سنے گا، اونچی اونچی آواز میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، کہ میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق ہوں اور اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے میرا ذکر کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہے اور پھر جب اس کا ذکر ایک انسان کرتا ہے، ایک بندہ کرتا ہے تو پھر وہاں دور سے اس کے قریب آتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ ذکر کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اس کے قریب ہی ہوتا ہوں، مجھے بلاتا ہے تو جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا سنتا ہوں۔ پھر ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ انسان کے سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں جو بھی دعائیں وہ کرے اللہ تعالیٰ وہ سن رہا ہوتا ہے، اس لیے سجدے کی حالت میں بہت زیادہ دعائیں کیا کرو۔ تو یہ ساری باتیں جو قرآن میں بیان ہوئیں، حدیث میں بیان ہوئیں، اس سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے کتنے قریب ہیں۔ قرآن مجید کی جو سورۃ البقرہ کی آیت میں نے بیان کی ہے، اس کی تفسیر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا 2-3 لائن کا اقتباس سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ میرے قریب ہونے کا ثبوت یہ ہے، جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا، حضور فرماتے ہیں میرے قریب ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی شخص کامل تڑپ اور سوز و گداز کے ساتھ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور یہ ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ میں قریب ہوں۔ اگر میں بعید ہوتا تو میں اس کی سجدے کی آہستہ آواز کو بھی کیسے سن سکتا، اور اگر میں بعید ہوتا تو اس کی گوشے تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھا کر یا قیام کی صورت میں آہستہ آواز والی دعا کیسے سن لیتا۔ میرا اس دعا کو سن لینا بتاتا ہے کہ میں اس کے قریب ہوں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خیال نہ کرو کہ خدا دور ہے، وہ تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے اور تمہاری ہر حرکت اور دعا کو دیکھتا اور سنتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے قرآن مجید کی آیات اور احادیث اور یہ مختصر چند اقتباسات میں نے پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قریب ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا 2 فقرے کا اقتباس جو میں نے پیش کیا، اس سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قریب ہونے کی صفت جو ہے اس کی 2 بہت اہم وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے اور انسان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ انسان کے ہر عمل پر اس کی نظر ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ دور بیٹھا ہوا ہے اور انسان اس سے الگ ہے، کسی گوشے میں، کسی تنہائی میں، کسی کونے میں بیٹھ کے کوئی غلط عمل کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں اور تمہارے ہر عمل کو دیکھتا ہوں۔ اچھا عمل کرتے ہو وہ بھی میری نظروں میں ہے، برا عمل کرتے ہو وہ بھی میری نظروں میں ہے، کھلے میں کرتے ہو تب بھی وہ میری نظروں میں ہے، چھپے ہوئے کرتے ہو تب بھی وہ میری نظروں میں ہے۔ تو یہ دونوں باتیں دراصل اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں موجود ہیں
کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمارے ہر عمل پر اس کی نظر ہے۔ اس بات کا جب ادراک ہمیں حاصل ہوتا ہے تو جہاں ہمیں دعاؤں کا موقع ملتا ہے اور ان دعاؤں کی قبولیت کا شرف ہمیں عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہاں اس بات کا بھی ہمیں احساس رہتا ہے کہ ہمارا ہر عمل نیک ہونا چاہیے، ہمیں ہمیشہ برائی سے محفوظ رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، تاکہ ہماری روحانی ترقی ہو اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انعامات سے نوازے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ایک ٹیلی فون کالر جڑ چکے ہیں۔ ملیشیا سے مکرم عدیل احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ آئیے ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مکرم عدیل احمد صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ خواہش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے ہم کلام ہو، اور اگر یہ خواہش کرنی چاہیے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے، کون سے ذرائع جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ۔ میں محترم مولانا منصور احمد مسرور صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دیں۔ جزاکم اللہ عدیل احمد صاحب، ان کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی خواہش کرنی چاہیے کہ نہیں۔ تو ان کے جواب میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے الہام کی خواہش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، غلط نتیجہ نکل سکتا ہے اور بجائے فائدہ کے نقصان ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ مثلاً یہی بات دل میں آ سکتی ہے کہ میں نے اتنی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ نے کوئی الہام ہی نہیں کیا، مجھ سے کلام ہی نہیں کیا، تو مایوسی ہو سکتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی فرائض ہیں، انسان پورے اخلاص کے ساتھ ادا کرے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورے طور پر ادا کرے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کا اس پر کوئی فضل ہوتا ہے، سچی خوابیں آتی ہیں، رویا ہے، کشوف ہے، اور بے شک اگر اللہ تعالیٰ کلام بھی کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوگا۔ لیکن الہام کی خواہش میں عبادت کرنا یہ دراصل درست نہیں ہے۔ انسان اخلاص و وفا کے ساتھ عبادت کرے، پھر اللہ تعالیٰ کا جو بھی وہ انعام کرے گا اس پر، تو وہ اس کی طرف سے ایک احسان ہوگا۔ یہ اختصار سے میں نے عرض کیا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا منصور احمد صاحب مسرور سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الرب جو ہے وہ انسان کی عملی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، اس بارے میں کچھ تفصیل بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنی 4 صفات بیان فرمائی ہیں: رب، رحمان اور رحیم، اور مالک یوم الدین۔ یہ جو 4 صفات ہیں یہ امہات الصفات کہلاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور یہ جو 4 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات اور تمام صفات کا خلاصہ ہیں۔ تو جو امہات الصفات ہیں ان میں سے ایک صفت رب ہے، اور رب کا مطلب عربی میں جو تفسیر کبیر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد التمام، کہ ایک چیز کو پیدا کرنا، پھر اس کی پرورش کرنا، اور پھر اس کو درجہ بدرجہ ترقی دیتے دیتے اس کے کمال تک پہنچانا۔ تو رب کے مفہوم میں پیدا کرنا شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے پیدا کرتا ہے، پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اس کی نگہداشت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے، اور پھر اس کو اس کے کمال تک پہنچاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے شروع میں ہی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب العالمین ہونے کا اعلان فرمایا،
رب العالمین کا مطلب ہے کہ جتنے بھی عالم ہیں اور ان عالموں میں جتنی بھی اشیاء ہیں، ہر شے کی وہ پرورش کر رہا ہے۔ گویا کہ ہر شے ترقی پذیر ہے، تغیر پذیر ہے، اور ایک حالت میں نہیں رہتی بلکہ ادنا حالت سے نکل کر اعلیٰ حالت کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تو اس سے ہمیں دو باتوں کا پتہ لگتا ہے۔ ایک تو یہ کہ خدا کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے، کیونکہ جو چیز تغیر پذیر ہے وہ خود بخود نہیں ہو سکتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سوا ساری چیزیں مخلوق ہیں، ہر شے مخلوق ہے۔ اور دوسری بات جس کا علم ہوتا ہے ہمیں، وہ یہ کہ ارتقاء کا مسئلہ درست ہے ان معنوں میں کہ ہر شے ادنا حالت سے نکل کر اعلیٰ حالت کی طرف جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان لامتناہی ترقیات کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو ادنا حالت سے اٹھا کر اعلیٰ حالت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ مضمون تبھی درست ہو سکتا ہے جب ہم یہ تسلیم کریں کہ ہر درجہ کے اوپر ایک اور درجہ ہے اور ہر مقام کے اوپر ایک اور مقام ہے۔ تو ہم گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے شمار لامتناہی درجات ہیں اور انسان لامتناہی ترقیات کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو ایک اثر تو اس کا یہ پڑتا ہے کہ ربوبیت پر یقین کرنے کے نتیجہ میں، غور کرنے کے نتیجہ میں انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت پر غور کرتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ رب العالمین کے بنی نوع انسان پر بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اس کے احسانات کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو بے شمار احسانات کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنے محسن سے شدید محبت کرے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اس کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور جب وہ اس کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرے گا تو پھر وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اثر انسان کی زندگی پر صفت ربوبیت کا یہ ہوتا ہے۔ اور خدا کیوں کر رب العالمین ہے؟ کیونکہ وہ ہر شے کی پرورش کر رہا ہے۔ اس کو سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک آسان مثال کے ساتھ ہمیں اس طرح سمجھایا ہے کہ جیسے ایک کسان ہے، کھیت میں غلہ پیدا کرتا ہے، تو اگر صرف غلہ ہی غلہ پیدا ہوتا تو بہت کم لوگ ہوتے جو جانوروں کو غلہ کھانے کے لیے دیتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں غلہ پیدا کیا ساتھ میں توڑی بھی پیدا کر دی، جو کہ جانوروں کے لیے خاص ہے، جانور ہی کھاتے ہیں۔ لیکن اگر توڑی ایسی شے ہوتی کہ انسان اس کو کھا سکتا تو پھر وہ توڑی بھی نہیں دیتا جانوروں کو کھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے لیے غلہ پیدا کیا، جانوروں کے لیے توڑی پیدا کر دی۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ ہر جاندار کی زندگی کے لیے اور اس کی زندگی کے بقا کے اللہ تعالیٰ نے سامان کیے ہیں، اس وجہ سے وہ رب العالمین ہے۔ اور ایک ضروری بات یہ کہ جس طرح خدا جسم کا رب ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ روح کا بھی رب ہے۔ جس طرح اس نے جسمانی زندگی کے لیے اور جسمانی زندگی کی بقا کے لیے سامان کیے ہیں، جبکہ جسم ایک فانی شے ہے اور چند روزہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح کی بقا کے لیے، روحانی زندگی کے لیے بھی سامان کیے ہیں۔ اور وہ سامان یہ ہے کہ ہر زمانہ میں اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور مرسلین کو بھیجا۔ ایک عیسائی کہتا ہے کہ صرف عیسیٰ سچے ہیں اور باقی سب جھوٹے ہیں، اور ایک یہودی کہتا ہے کہ صرف موسیٰ سچے ہیں اور باقی سب جھوٹے ہیں، اور ایک ہندو کہتا ہے کہ فقط رام اور کرشن سچے ہیں اور باقی سب جھوٹے ہیں۔ تو اگر ہم ان کی یہ بات مان لیں تو پھر تو خدا رب العالمین نہیں رہتا، وہ تو صرف ایک قوم کا رب بن کر رہ جاتا ہے۔ خدا رب العالمین تب ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں
اپنے نبی بھیجے، اور یہی دعویٰ قرآن کریم کا ہے، ان من امت الا خلا فیہا نذیر، کہ کوئی ایسی امت نہیں ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی نبی نہ بھیجا ہو۔ تو پوری دنیا کی جہاں وہ جسمانی پرورش کر رہا ہے، جسمانی زندگی کے بقا کے سامان اس نے کیے ہیں، روحانی پرورش بھی کر رہا ہے، روحانی بقا کے سامان بھی اس نے کیے ہیں، اور وہ روحانی پرورش اور روحانی زندگی، روحانی بقا کا سامان اس نے اس زمانہ میں بھی کیا ہے، اور اس نے اپنے ایک بندہ کو اس زمانہ میں نبی بنا کر مبعوث کیا، اور وہ ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اور قرآن مجید کی پیشگوئی کے مطابق اس زمانے میں مسیح اور مہدی بن کر آپ آئے، اور آپ نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور مطابعت کے نتیجہ میں ملا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل عشق اور محبت کے نتیجہ میں ملا ہے۔ اور آخر پر عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا انسانی زندگی کے ساتھ ایک بہت گہرا اور لمبا رشتہ ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تب سے لے کر آج تک وہ انسان کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اور قیامت تک بھی وہ ہر ضرورت کو پورا کرتا رہے گا جو بھی ضرورت پیش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، بس بات صرف اتنی سی ہے کہ موقع اور محل کے اعتبار سے ہم وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، وہ چیز نازل کرتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی بے شمار ضروریات میں سے صرف اگر اس کی جو توانائی کی ضرورت ہے اس کو جس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے، اگر اس پر ہی ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ ایک ایسا اتنا گہرا اور لمبا رشتہ بنتا ہے کہ اس کے مقابل پر تمام رشتے ہیچ ہو جاتے ہیں۔ انسان شروع میں لکڑی جلا کر اپنی توانائی کو پورا کرتا رہا، اور پھر جب اس کی عقل نے ترقی کی اور اس حد تک ترقی کی کہ وہ ایکسٹرنل کمبسچن انجن بنا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئلہ دے دیا۔ پھر جب اس کی عقل نے اور ترقی کی اور اس حد تک ترقی کی کہ وہ انٹرنل کمبسچن انجن بنا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تیل کی دولت دے دی۔ اور پھر جب تیل کی توانائی بھی جو ہے ناکافی محسوس کی گئی اور اس سے کچھ زیادہ اور اعلیٰ توانائی کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایٹامک انرجی کے راز کھول دیے۔ تو یہ اتفاق نہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ہر دور کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے سے اس نے یہ ساری چیزیں توانائی کی مہیا کر دیں، اور جیسے جیسے عقل اور شعور انسان کا ترقی کرتا گیا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پھر یہ چیزیں ظاہر کیں اور انسان نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ایک اور ٹیلی فون کالر ہمارے اس پروگرام میں جڑ چکے ہیں۔ چنئی انڈیا سے مکرم سلیم احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے، آئیے ہم ان کا سوال بھی سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مکرم سلیم احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ In Surah Ad-Dariyat, verse number 50, Allah says, "And of everything we have created pairs that you may reflect." My question is, does Malak also have pairs? جزاکم اللہ۔ میں محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دیں۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 50 کا ذکر کر کے انہوں نے یہ کیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق جو پیدا کی ہے وہ جوڑے کی صورت میں پیدا کی ہے، تو یہ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا جو فرشتے ہیں وہ بھی کیا جوڑے کی صورت میں ہیں؟ جی جزاکم اللہ۔ قرآن مجید کی جس آیت کا انہوں نے ذکر کیا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 50، وہ آیت اس طرح ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کہ ہر چیز کو ہم نے
جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ جہاں تک ملائکہ کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا ملائکہ بھی جوڑوں کی شکل میں پیدا کیے گئے ہیں، تو اس حوالے سے جب قرآن و احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ملائکہ کے حوالے سے قرآن مجید میں اس بات کا کہیں بھی ہمیں ذکر نہیں ملتا کہ وہ نر و مادہ کی شکل میں یا جوڑوں کی شکل میں پیدا کیے گئے، بلکہ اس کے برعکس ہمیں قرآن مجید سے اس بات کا علم ہوتا ہے۔ مخالفین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے ملائکہ کو عورتیں بنا دیا ہے۔ اناسا کے لفظ آتے ہیں قرآن مجید میں کہ انہوں نے ملائکہ کو، جو کہ اللہ تعالیٰ کے عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں انسانوں کی طرح، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے اس کی وہ پیروی کرتے ہیں، تعمیل کرتے ہیں، اس کو عمل میں لاتے ہیں۔ تو ان ملائکہ کے بارے میں مخالفین کے اس اعتقاد کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کہ انہوں نے ملائکہ کو اناسا، عورتیں بنا دیا ہے، مادہ بنا دیا ہے۔ تو اس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ملائکہ میں کوئی نر و مادہ نہیں ہوتے ہیں۔ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ بھی، لیکن ان کے اندر نر و مادہ، مؤنث اور مذکر کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، اس لیے ان کو عورتیں کہنا یا ان کو مادہ کہنا، اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں تردید بیان فرمائی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور، ملائکہ جو ہے وہ نور سے پیدا کیے گئے، اور انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو گویا ملائکہ جو ہے وہ نورانی وجود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بعینی ہی یہی بات بیان فرمائی کہ ملائکہ جو ہے وہ روحانی وجود ہے، وہ مادی وجود نہیں ہے، وہ جسمانی وجود نہیں ہے، ان کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ روحانی اور نورانی وجود ہے، مادی وجود نہیں ہے وہ۔ ہاں، احادیث میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ تمثل اختیار کرتے ہیں، انسان کا تمثل بعض دفعہ انہوں نے اختیار کیا ہے، احادیث میں بھی ہمیں اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ لیکن ان کی پیدائش کے حوالے سے مسلم کی یہ حدیث ہے جس کا میں نے بھی ذکر کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ خلقت الملائکۃ من نور، ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں یہ اصول بیان فرمایا کہ ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، یہ اصول دراصل مادی چیزوں کے بارے میں ہے۔ کائنات میں جتنی بھی مادی چیزیں، جسمانی چیزیں موجود ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے۔ اور فرشتے چونکہ مادی چیزیں نہیں ہیں، وہ نورانی اور روحانی چیزیں ہیں، اس لیے ان کے اوپر یہ اصول کار فرما نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب ہے کہ ملائکہ کے اوپر اس آیت کو چسپاں نہیں کیا جا سکتا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کا اگلا سوال خاکسار محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے ہی پوچھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جامع تصور انسان کی روحانی ترقی میں کس طرح مددگار ہو سکتا ہے؟ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جی جزاکم اللہ، یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چاروں ایپیسوڈز جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بیان ہوئیں ہمارے راہ ہدیٰ کے پروگرام میں، اس کا خلاصہ اس سوال میں آ جاتا ہے، اور یہ مقصد بھی اس میں آ جاتا ہے کہ یہ 4 ایپیسوڈز پر مشتمل جو سیریز کی گئی، اس کا خلاصہ بھی دراصل اسی سوال میں آتا ہے کہ کیوں ان باتوں کو بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہمارے ان پروگراموں میں کیوں بیان کیا گیا، اس کا نچوڑ دراصل اسی سوال میں آتا ہے۔ اور وہ نچوڑ یہی ہے، جیسا کہ آپ نے سوال بھی پوچھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو کامل تصور ہے، اس کا کامل ادراک ہے، وہ انسان کی روحانی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ انسان کی روحانی ترقی اللہ تعالیٰ کی صفات کے علم کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو یہ ہرگز مبالغہ نہیں ہوگا۔ انسان کی روحانی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا کامل تصور اور اس کا کامل ادراک حاصل کرنا، وہ کیا ہیں اور ان پر کس طرح چلا جا سکتا ہے،
اس کا ادراک ہونا نہایت ضروری ہے۔ انسان اگر روحانی ترقی عبادات اور دعاؤں کے ذریعے حاصل کرتا ہے تو وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا اور پہچانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد و لا شریک ہے، وہ ہماری خالق ہے، وہ ہماری رب ہے، وہ ہماری مالک ہے۔ تو ان صفات کا ادراک ہونے کی وجہ سے ہی ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس بات کو کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور جب وہ اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کے حضور دعائیں کرتا ہے، اس کے حضور تضرعات کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر اس کو روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے نتیجے میں روحانی ترقی حاصل ہوئی۔ پھر انسان مخلوق خدا کی بنی نوع انسان کی ہمدردی کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، اور یہ بھی اس کی روحانی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ادراک حاصل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ شفیق ہے، اللہ تعالیٰ ودود ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے، بنی نوع انسان پر اور جمادات پر، حیوانات پر، ہر چیز پر میری رحمت وسیع ہے۔ تو ان صفات کا ادراک ہونے کی وجہ سے اچھی طرح سے جب تک ایک انسان کو نہیں ہوتا تب تک وہ مخلوق خدا کے وہ حقوق اس رنگ میں ادا نہیں کر سکتا جس رنگ میں وہ ادا کیے جانے چاہیے۔ اور پھر جب وہ اس رنگ میں یہ صفات کا اس کو علم حاصل ہوتا ہے اور پھر ان صفات کے علم کے نتیجے میں پھر وہ مخلوق خدا کی ہمدردی کرتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، تو یقیناً پھر اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے، یقیناً اس کے اخلاق میں ترقی پیدا ہوتی ہے، یقیناً اس کے اخلاقی معیار بھی بڑھتے ہیں اور روحانی معیار بھی بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین نام، سب سے خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، بس اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو۔ یہ نام کیا ہے؟ یہ دراصل وہی صفات ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ کر، ان کو ذہن میں بٹھا کر، پھر ان صفات کا نام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، دعائیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا، جس کے نتیجے میں پھر ہماری روحانی ترقی ہوگی۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بڑھ کر اور کون سا رنگ بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے رنگ کا لفظ اس آیت میں بیان ہوا ہے، اس میں دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے بڑھ کر اور کون سی صفات ہیں جن کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین صفات ہے، جیسے قرآن مجید کی پہلی آیت میں نے عرض کیا، سب سے بہترین صفات اور اوصاف خدا تعالیٰ کے ہیں۔ تو ان صفات کو اپنانا، ان صفات کو اپنی زندگی میں ڈھالنا، یہی اس بات کی ضمانت ہے کہ ہماری روحانی ترقی ہوگی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے واضح رنگ میں فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کے اخلاق کیا ہے؟ اس کی یہی صفات اس کے اخلاق ہیں۔ وہ غفور ہے، وہ بخشنے والا ہے، یہ اس کا خلق ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، یہ اس کا خلق ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ وہ عفو ہے، درگزر کرنے والا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ وہ حلیم ہے، جیسا کہ آج کے پروگرام میں ذکر کیا گیا، تو یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کا خلق ہے۔ وہ قریب ہے، مجیب ہے، جیسا کہ ذکر کیا آج کے پروگرام میں ہم نے، تو یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کا خلق ہے۔ تو ان اخلاق کو اپنانے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ان اخلاق کو اپناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا شروع میں ہی کہ انہی اخلاق اور صفات کو اپنانے کے نتیجے میں روحانی ترقی ہوگی، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسما ہیں، 99 نام ہیں، 99 صفات ہیں اس کی۔ من احصاها، جس نے ان کا شمار کیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گئے۔
ضمانت دی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کہ جو ان صفات کو شمار کرے گا، شمار کرنے سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو ان صفات کے مطابق اپنی زندگی ڈھالے گا، جو ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرے گا اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بنائے گا، تو اس کے نتیجے میں اس کا جنت میں داخل ہونا لازمی ہے۔ اور جنت میں وہی داخل ہوتا ہے جو روحانی طور پر جس کی ترقی ہوتی ہے، جس کا روحانی معیار بلند ہوتا ہے، جس کا اخلاقی معیار بلند ہوتا ہے، جس کے اعمال صالحہ بہت عظیم ہوتے ہیں، نیک اعمال وہ بجا لاتا ہے، اسی کو جنت میں داخلہ ملتا ہے، اسی کا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو گویا ان ساری باتوں سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کا ہم نے ان پروگراموں میں ذکر کیا، ان پروگراموں میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان صفات کو ہم کس طرح اپنانے والے بن سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات لازمی ہے اور یقینی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو کامل طور پر نہیں اپنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی تشبیہی صفات جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ان کو ہم اپنا سکتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنا کردار اور اخلاق بنا سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ہماری روحانی ترقی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ آخر پر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اقتباس اس ضمن میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہی آیت جو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ والی آیت میں نے پیش کی، اسی حوالے سے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبغۃ اللہ کے ایک یہ معنی ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، یعنی ہمیشہ صفات الہیہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو اور دیکھتے رہو کہ کیا تم صفات الہیہ کے مظہر بنے ہو یا نہیں بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اسی غرض کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی غرض کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صفات الہیہ کا مظہر بنے، اور اس کی قابلیت خود اس نے انسانی فطرت کے اندر ودیت کر دی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صورت پر آدم کو پیدا کرنے کا یہی مفہوم ہے۔ یہ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آدم کی صورت پہ پیدا کیا ہے۔ اس کا مفہوم بیان فرماتے ہیں کہ اس کا یہی مفہوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم میں صفات الہیہ کا مظہر بننے کی قابلیت رکھ دی۔ اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان صفات کو اپنے وجود کے ذریعے ظاہر نہیں کر سکتا۔ جس طرح خدا تعالیٰ ستار ہے، اسی طرح وہ بھی ستار بن سکتا ہے۔ جس طرح خدا شکور ہے، اسی طرح وہ بھی شکور بن سکتا ہے۔ جس طرح خدا وہاب ہے، اسی طرح وہ بھی وہاب بن سکتا ہے۔ جس طرح خدا رزاق ہے، اسی طرح وہ بھی اپنے دائرے میں رزاق بن سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں در حقیقت اسلامی نقطۂ نگاہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی وہی شخص حاصل کرتا ہے جو صفات الہیہ کا مظہر بن کر اللہ تعالیٰ سے مشارکت پیدا کر لیتا ہے اور اس کے رنگ میں رنگین ہوتا ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ہم نے ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ ہے، اور اس کی وجہ بیان کرنے کی ہے ہمارے پروگراموں میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو ہم نے اپنانا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری روحانی ترقی یقینی اور لازمی ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے خدا میں بے شمار عجائبات ہیں، مگر وہی دیکھتے ہیں جو صدق اور وفا سے اس کے ہو گئے ہیں۔ وہ غیروں پر جو اس کی قدرتوں پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے صادق وفادار نہیں ہیں، وہ عجائبات ظاہر نہیں کرتا۔ کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محرومو، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں
کہ تمہارا یہ خدا ہے، تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ کشتی نوح، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ نمبر 21 اور 22۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی نئے موضوع پر ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا